اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے، اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کی طرف۔ خوشیوں کا جہاں۔ آج 26 جنوری 2022 ہے۔ خبر کے اندر کی خبر اور غیر جانبدار تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ میرے چینل طاہر شبیر شیئرز پر آ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ایک ایسے اقدام سے متعلق جس کے بارے میں شاید عوام کو صحیح سے بتایا نہیں گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب عمران خان پر لگ بھگ پاکستان کی 80% عوام تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ ملک کا کوئی بھی طبقہ ان سے خوش یا مطمئن نظر نہیں آتا اور انہیں ایک ناکام اور نااہل وزیر اعظم کے طور پر عوام میں وہ مقبول ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی مقبولیت ایک بڑے لیڈر کی۔ ایسے موقع پر عمران خان نے 26 جنوری کو اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے جس میں وہ صحت کارڈ سے متعلق بات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ملنے جا رہا ہے، یہ کتنا بڑا اقدام ہے، اس پر ہم مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا مقصد عمران خان کی تعریف کر کے ان کی مقبولیت میں اضافہ کرنا نہیں، یا پھر میرے اس تعریف کا مقصد یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ اپوزیشن ان کے بیانیے کو ٹھیس پہنچائی جائے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو معاملات حقیقی چل رہے ہیں وہ غیر جانبداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اب یہ اچھا اقدام ہے تو اسے اچھا کہنا پڑے گا ہمیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو یہ کہ اسے میں ایک حقیقی فلاحی نظام تصور کرتا ہوں۔ آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو وہاں پر صحت کا کیا نظام ہے، جو کامیاب ممالک ہیں، جو فلاحی ریاستیں کہلاتی ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مہینے میں 100 روپے کماتے ہیں تو آپ اس میں سے لگ بھگ 40 روپے، کچھ ممالک میں 35 اور کچھ ممالک میں 30 یا 25 روپے حکومت کو دیتے ہیں ہر مہینے، اور ان سے حکومت ان پیسوں کی مدد سے اسپتالوں کو اتنا اچھا رکھتی ہے اور ہیلتھ کیئر آپ کو فری مل جاتی ہے اور حکومت آپ کا علاج کرواتی ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہر 100 میں سے 40 روپے آپ اور میں دیتے ہیں، نہ حکومت ہم سے لے پاتی ہے۔ ٹیکس کلیکشن بڑا مسئلہ ہے، اور نہ ہی ہمارے سرکاری اسپتال اس قابل ہیں کہ وہ اچھا علاج مہیا کر سکیں۔ سرکاری اسپتالوں میں علاج تو مفت مل جاتا ہے مگر اس کا معیار بہت برا ہوتا ہے، آپ کو زمینوں پر لٹا رکھا ہوتا ہے، غیر انسانی سلوک ہوتا ہے۔ وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں کہ ایک تھوڑا سا بھی باضمیر انسان دیکھے تو وہ کانوں کو ہار لگانے لگتا ہے، اور اللہ بچائے کسی بھی انسان کو سرکاری اسپتال کے علاج سے۔ لیکن ایسے میں اب مشکل یہ تھی کہ غریب آدمی کہاں جائے۔ باہر کے ممالک میں تو ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی کماتا ہے وہ 40 روپے ٹیکس دے کر چلا جاتا ہے اسپتال میں، ہم جیسے کہاں جائیں گے؟ یا پاکستانی بیچارے کہاں جائیں جہاں پر پرائیویٹ اسپتال اتنے مہنگے کہ آپ 2 دن اگر ایڈمٹ رہ لیتے ہیں تو کم سے کم بھی 2-2.5 لاکھ کا خرچہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک عام پاکستانی کیا کرتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے کافی لوگوں کو انتظار کرتے دیکھا ہے کہ وہ موت کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، ڈاکٹرز نے جواب دی تھی۔ What does that mean؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کو اچھے اسپتال لے کر جاؤ، اس کو دنیا کے فلاں اسپتال لے کر جاؤ۔ تو جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سہولیات نہیں ہیں، مرو، موت کا انتظار کرو بیٹھ کر۔ تو ایسی صورت میں انسان کو جانا پڑتا تھا۔ اس کا حل لے کر آئے عمران خان صاحب۔ ویسے تو بہت بہتر ہوتا اگر وہ اس کو اسی ماڈل پر بناتے کہ جو دنیا کے ممالک میں چل رہا ہے کہ عوام ٹیکس دیں اور اس ٹیکس سے اسپتال اچھے کر دیں اور اسپتال ٹھیک چل پڑیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، جو ان کا منشور تھا، جو وہ وعدے کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ اسپتالوں کو بہتر کر دیں گے۔ سرکاری اسپتال ہی اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ وہاں پر جا کر خوشی سے علاج کروانا چاہیں گے، لیکن 3-4 سال گزرنے کے باوجود وہ ایسا نہیں کر سکے، اور اب انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم سرکاری اسپتال تو بہتر نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم عوام سے ٹیکس اتنا اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ہر شخص 100 میں سے 40 روپے دے اور پھر ہم اس کا علاج بھی کروا دیں بعد میں کبھی۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی کا اگر 10 لاکھ تک کا علاج ہوتا ہے کسی بھی اسپتال میں تو خرچہ ہم اٹھا لیں گے۔ اور حکومت نے یہ کیا ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس جو کہ سرکاری کمپنی انشورنس کی، ان کے ساتھ مل کر حکومت نے ایک باقاعدہ فریم ورک، ایک میکنزم تیار کیا جس کے تحت ایک عام پاکستانی اگر اس کا تعلق سندھ کے علاوہ کسی صوبے سے ہے تو وہ جا کر اسپتال میں وہ کارڈ دکھا کر کسی پرائیویٹ اسپتال سے بھی، اور پرائیویٹ اسپتال اگر میں آپ کو مثال دوں، جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں میں کہوں کہ آپ اسلام آباد کے الشفا اسپتال سے پرائیویٹ علاج کروا سکتے ہیں مفت میں، تو کتنی خوشی ہوگی، ایک سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل۔ اگر لاہور کے لوگوں کی بات کروں تو کچھ اسپتال جو میں نے لاہور میں دیکھے ان کا ایڈریس DHA کا آ رہا ہے، یعنی کہ DHA کے اسپتال بھی ایک عام آدمی کے لیے کھلے ہوں گے۔ لہٰذا جو لوگ سندھ کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے یا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کارڈ کی مدد سے پرائیویٹ اور سرکاری دونوں اسپتالوں میں 10 لاکھ ایک سال کے اندر تک کے اخراجات ان کے حکومت اٹھائے گی اگر انہیں علاج کروانا پڑ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوائیاں بھی حکومت دے گی؟ اگر آپ اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں
तो इलाज के पैसे भी हुकूमत देगी, दवाइयों के पैसे भी देगी, टेस्ट के पैसे भी देगी। और अगर आप अस्पताल में दाखिल नहीं हुए तो फिर वो आपको अपनी जेब से ही अदा करना पड़ेगा। अस्पताल में दाखिल होना और ना दाखिल होना इसलिए रखा गया है, अगर कोई शख्स इंतहाई बीमार है कि वो अस्पताल में दाखिल हो जाता है तो उसका खर्चा हुकूमत उठाएगी। अगर कोई रूटीन का बीमार है, मामूली बीमार है, तो फिर अपनी जेब से खुद ही खर्चा करें और अपने आप को संभालें। इसका एक और मैकेनिज्म ये है कि पहले आप जाएंगे अस्पताल में तो 60,000 तक की लिमिट होगी, उसके बाद आपको दूसरी लिमिट 4 लाख तक की मिल सकती है, तीसरी लिमिट 7 लाख तक की मिल सकती है और चौथी लिमिट आपको 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल से करवाने की लिमिट मिल सकती है। एक और अच्छी चीज़ इस कार्ड में ये है कि इस पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चों की पैदाइश के दौरान जो माँ है उसकी मौत वाक़ हो जाना या जच्चा बच्चा दोनों में से किसी एक की मौत वाक़ हो जाना, ये रेट बहुत ज़्यादा है। और 21वीं सदी का ये न्यूक्लियर पावर मुल्क बच्चा पैदा करते हुए इंसान को ज़िंदा नहीं रख पाता, जो कि इंसान जब से दुनिया में आया तब से पैदा करता आ रहा है। सवाल उठता है ना कि आप कहाँ खड़े हैं हेल्थ सिस्टम में, उसका भी हल दिया है। हल तो खैर नहीं है, ये मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन ये कह दिया कि अब कोई माँ उम्मीद ये है कि बच्चा पैदा करते हुए कम से कम मरेगी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि इस निज़ाम में जो चीज़ें लाई गई हैं वो ये है कि जच्चा बच्चा जब कोई खातून प्रेग्नेंट होगी तो वो अस्पताल में जाएगी, प्रेगनेंसी या डिलीवरी से पहले 4 बार वो अपना मुआयना करवा सकती है डिलीवरी से पहले, और डिलीवरी के बाद उसके बच्चे का और उसका अपना भी 1-2 बार मुआयना मुफ्त होगा, और ये किसी भी प्राइवेट अस्पताल से हो सकता है। ज़रा सोचिए, वो प्राइवेट अस्पताल जिनके बाहर से एक गरीब आदमी वो पर भी नहीं मार सकता था, अब वो जाएगा और वहाँ की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेगा, और ये सब कुछ इस सेहत सहूलत कार्ड की मदद से होगा। इसे मैंने हकीकी फलाही एक मंसूबा करार दिया शुरू में, क्योंकि ये वाकई इस मुल्क में आप देखें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, एक तो ये बड़ा दिल दुखाता है जब आप ये सुनते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया बस मौत का इंतज़ार करो। उस मरीज़ पर क्या गुजरती होगी जो ये सोचता होगा कि मुझे ये कहा गया है कि तुमने मरना है और इंतज़ार करो मौत का। ये बहुत, मुझे तो लगता है, गैर इंसानी है। और इस मुल्क में रहते हुए 21वीं सदी का इंसान, मैं ऐसा देख रहा हूँ, देख कर दिल दुखता है। जिन पर गुजरती है उन पर क्या होती होगी मुझे अंदाज़ा नहीं है, और अल्लाह सबको बचाए। दूसरी बात, बच्चे की पैदाइश के अमल के दौरान अगर कोई खातून जहाँ बहक होती हैं, ये भी एक अलमिया है कि आप कहाँ कभी रिक्शे में बच्चा पैदा हो रहा होता है, कभी एम्बुलेंस में, कभी सड़क किनारे, कभी राह चलते। ये कोई मजाक थोड़ी है, इंसानियत की तजलील हो रही थी। इन 2 मामलों को कवर कर दिया, दिस इज़ गुड। लेकिन क्या ये मसले का हल है? नहीं, ये मसले का हल नहीं है। ये इमरान खान साहब ने वही कर दिया कि जैसे किसी को आप कोई भूखा है तो उसको आप पैसे दे दें कि जाओ भाई पैसे खाना खा लो, लेकिन अगर कोई भूखा है उसको आप वो कुंडी पकड़ाएं कि मछली पकड़ो, शिकार करो और फिर खा लो। ऐसा कुछ मैकेनिज्म चाहिए था। ये खान साहब ने सरकारी अस्पतालों को ठीक नहीं किया है। इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा ये होगा कि जो सरकारी अस्पताल हैं उन पर से लोड कम हो जाएगा। इस वक्त हर गरीब बेचारा जो महीने का 20,000 25,000 कमाता है वो सरकारी अस्पताल ही जाता है। उसके बच्चे को बीमार हो, कुछ भी हो जाए, वो सरकारी अस्पताल के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है कि मैंने किसी और अस्पताल जाना है, सिर्फ सरकारी में जाएगा क्योंकि पैसा ही इतना कम है। तो सरकारी अस्पतालों पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, खैराती इदारों पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ा सा हटेगा और प्राइवेट अस्पताल लोग जा सकेंगे। अब किसी की खुदा न खास्ता टांग टूटी, कोई मसला हुआ, हादसा हुआ, ऐसी सूरत में वो लोग प्राइवेट अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें बेहतर सहूलियात मिल सकती हैं, और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि सरकारी अस्पतालों से लोड कुछ कम हो जाएगा। दूसरी अहम फ़ायदा इससे ये हो सकता है कि अब हर गांव, हर देहात में भी एक सेहत कार्ड पहुंचा हुआ है, जबकि ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं ये एक माफिया है, और ये बड़े शहरों में जो बड़ी जेबें हैं जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं वहीं पर अस्पताल खोलते हैं। अब ये जाएंगे गांव देहात में भी खोलेंगे, क्योंकि हर ख़ानदान 10 लाख रुपए तक का इलाज तो करवा सकता है जब भी बीमार होगा। लिहाजा इन प्राइवेट अस्पतालों को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी और ये पाकिस्तान भर में मज़ीद अस्पताल खोलेंगे। हुकूमत ने इसमें इनकी मदद करने के लिए ये किया है कि अगर आप बाहर से मेडिकल कुछ इक्विपमेंट मंगवाते हैं तो हम उस पर आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि अगर अस्पताल का स्ट्रेचर आ रहा है, MRI मशीन आ रही है, एक्सरे मशीन आ रही है, ये सब चीज़ें जब भी आएंगी बाहर से, कोई अस्पताल बनाना चाहता है, प्राइवेट अस्पताल भी है, तो भाई मंगा लो, हम टैक्स नहीं ले रहे, जितने की आपने खरीदी है उतने की आप यहाँ पर मंगा लो, गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा दोस्तों कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनको ठीक करना था खान साहब ने, उन्होंने इन सरकारी अस्पतालों को मौका दे दिया, अच्छा तुम मत ठीक हो, और फिर ये भी कह दिया कि तुम और बिगड़ जाओ। वो और कैसे बिगड़ेंगे? जो सरकारी अस्पताल होगा
وہاں پر تھوڑا سا لوڈ کم ہوگا, وہاں کے ڈاکٹرز اور لیزی ہو جائیں گے, پہلے ہی کام نہیں کرتے, وہ شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہی کام کرتے ہیں. جب پرائیویٹ کلینکس کا کام بڑھ جائے گا, پرائیویٹ اسپتالوں کا کام بڑھ جائے گا, تو وہ انہی سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز کو بولیں گے بھائی شام کو 2 گھنٹے پہلے آیا کرو, آج کل پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, پیسہ بھی بڑھا رہا ہے. لہٰذا یہ ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں پر توجہ دینا بہت کم کر دیں گے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس کے بعد پیدا ہو سکتا ہے. اگر ہم آگے بڑھیں تو اس میں کچھ دلچسپ چیزیں بھی ہیں. اس حکومت نے, اگر میں اس کا کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں, لگ بھگ 400 ارب روپیہ لگایا ہے. پاکستان کی کل آبادی 23 کروڑ 40 لاکھ مانی جاتی ہے, ان میں سے 18 کروڑ پاکستانیوں کے پاس اس سہولت سے مستفید ہونے کا موقع ہوگا. میں نے بار بار کہا کہ اگر آپ کا تعلق سندھ سے نہیں ہے تو آپ اس کارڈ سے محروم ہیں. سندھ کے علاقے تھر پارکر جو کہ غذائی قلت کے حوالے سے مشہور ہے اور وہاں پر بھی بہت محرومیاں ہیں, اس کے علاوہ سندھ بھر میں یہ کارڈ نہیں چلتا. کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ, نواب شاہ, ٹھٹھہ, بدین, یہاں پر اس کارڈ کی کوئی سہولیات میسر نہیں آئیں گی کیونکہ سندھ حکومت نے اس صحت پروگرام کارڈ کا حصہ بننے سے انکار کیا ہے, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت, آپ یہ بات جانتے ہیں. لہٰذا وہ سب نہیں ہو سکتا ہے. پنجاب بھر کے 56 سے زیادہ اسپتال ہیں, 36 اضلاع ہیں جن میں یہ سہولت پہنچ چکی ہے, اور 31 مارچ تک یہ سہولت سندھ کے علاوہ پورے پاکستان کو میسر ہوگی اور ہر پاکستانی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا. باقی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کارڈ میں کیا یہ واقعی گیم چینجر ہے, یہ بڑا قدم ہے, یہ واقعی بڑا قدم ہے, ہمیں یہ ماننا ہوگا. تحریک انصاف حکومت پر جتنی مرضی تنقید کر لی جائے, ان کی نااہلی پر جتنی بات کر لی جائے اور ان کی ناتجربہ کاری پر جتنی بات کر لی جائے, جو انہوں نے کیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے. بہت اچھا ہوتا اگر یہ ٹیکس کلیکشن بڑھا کر, اسپتال اچھے کر کے یہ سہولت دیتے, لیکن 3 سالوں میں یہ ممکن نہیں ہے, اور آپ پاکستانی نظام کو دیکھیں تو شاید یہ 10 سال میں بھی ممکن نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. خان صاحب نے دعوے واقعی بہت بڑے کر دیے تھے. اب اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے خان صاحب نے اس کا ایک, آپ ایسا کہہ لیں, متبادل راستہ تلاش کیا ہے, یہ جگاڑ لگا دیا ہے کہ اچھا عوام کو صحت کی سہولیات تو ملیں کم سے کم. ٹھیک ہے, جو طریقہ دنیا کرتی ہے ٹیکس جمع کر کے اور باقی طریقوں سے, ہم ویسے نہیں کر رہے, ہم ایسے کر لیتے ہیں, لیکن عوام کو سہولیات تو ملیں. اینڈ یہ خان صاحب نے کیا ہے, اس پر ان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے. یہ ایک انقلابی قدم ہے. کسی بھی شہری کو, کسی بھی ریاست کا, اس کے شہری سے جو وعدہ ہوتا ہے وہ 2 وعدے ہوتے ہیں. وہ جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کا تحفظ اور آپ سے جڑی دیگر تمام اشیاء کا تحفظ, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ کی صحت آپ سے جڑی ہے اور بڑی اہم ہے, اور یہ آپ کی اپنی پروڈکٹیوٹی, اپنی زندگی کو آگے بڑھانے اور اس پاکستان کو بحیثیت قوم ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا صحت آپ کے لیے بنیادی چیز ہے, اور ریاست نے جو صحت کا وعدہ کر رکھا ہوتا ہے ایک اپنے شہری کے ساتھ عمرانی معاہدے کے تحت, جو شناختی کارڈ کی صورت میں ہوتا ہے, اس کے تحت ریاست نے یہ وعدہ پورا کیا ہے. اس پر ریاست کی تعریف بنتی ہے, اور عمران خان جیسا لیڈر ہمیں یہ دینے میں کامیاب ہوا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن عین اسی موقع پر وہی عمران خان ناکام بھی رہا ہے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کرنے میں, ڈاکٹرز کے احتجاج کو روکنے میں. اسپتالوں میں جو ڈاکٹر شام کو بھاگ جاتے ہیں جلدی اپنا پرائیویٹ کلینک چلانے کے لیے, ان کو روکنے میں عمران خان صاحب ناکام ہوئے. جدید ٹیکنالوجی لانے میں ناکام رہے ہیں خان صاحب. اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنانے میں ناکام رہے ہیں. لیکن کچھ نہ ہونے سے اتنا کچھ ہونا بہت بہتر ہے. آپ کی کیا رائے ہے, ضرور بتائیے. اللہ حافظ.